مرکزی جمعیت اہل حدیث درخواست کروں گا جماعت غربہ اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما وکیل جامعہ ستاریہ مولانا انس مدنی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس آیت کا ترجمہ معنی مفہوم آپ سب جانتے ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے آج کی اس محفل کے انعقاد کرنے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے کارکنان اور بالخصوص مسجد ابراہیم خلیل کے منتظمین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ سابقہ علماء کرام کی گفتگو سننے میں یہ بات سامنے آئی، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ پہلے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم پاکستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہوگا؟ کراچی کے اندر، میں ابھی پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا، صرف کراچی کے اندر 500 سے زائد مساجد اہل حدیثوں کی ہیں۔ ہم سب یکزباں ہو کر، متحد اور متفق ہو کر اپنی آواز کو اس طرح سے بلند کریں کہ پاکستان کے اندر یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ اہل حدیثوں میں سب سے بڑی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور وہ کام بھی بہت کچھ کر چکی ہے اور کر رہی ہے۔ اور میں یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین جو بیرون کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچا کر امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب تک یہ پیغام پہنچوانا چاہتا ہوں۔ اس میں شک نہیں، آپ سال ہا سال سے سیاسی میدان میں آپ نے قدم رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں قدم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا آگے۔ پنجاب میں بھی خاص طور پر، اور اب سندھ میں جب اس کا آغاز کیا جا رہا ہے تو ہمارے نوجوان، بلکہ ہمارے بعض علماء بھی جو پروفیسر ساجد میر صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو گٹھ جوڑ کی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے آپ نے کن سے معاہدے کیے تھے؟ غیر مسلموں سے، یہودیوں سے۔ یہاں اگر پروفیسر ساجد میر صاحب معاہدے کر رہے ہیں یا ساتھ دے رہے ہیں، کن کے ساتھ دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لینے والے تو ہیں نا۔ تو پھر ہمیں بھی ساتھ ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی ایک آواز ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ یہ تبدیلی ہمارے قدم آگے بڑھاتی رہے گی۔ جو رکاوٹیں ہمارے درمیان آتی ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر فیض الابرار صاحب نے بھی فرمایا تھا، اس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی، یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو ہمارے ساتھیوں کے، نوجوانوں کے یا بعض علماء کے اذہان میں شکوک و شبہات ہیں، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہمیں بدلتی ہوئی اللہ کی مدد سے نظر آئے گی۔ میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ صوبہ سندھ ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل حدیثوں کی۔ آپ منظم طریقے سے نامزد کیجیے، ایسے لوگوں کو سیاسی میدان کی سیٹوں دینے کے لیے ان کو آگے لے کر کے آئیے کہ وہ نہ صرف اپنے علاقے میں مقبول ہوں بلکہ آس پاس کے اور دیگر علاقوں میں بھی مقبول ہوں، تاکہ سپورٹ پورے طور پر ملے، اور پھر قرآن و سنت کا علم لے کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں
میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جماعت غرباء اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے جب سے قائم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ آج تک ٹکرائی نہیں ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں ہم ساتھ دیتے رہیں گے۔ میں پروفیسر ساجد میر صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں آپ کی سوچ پنجاب سے یہاں منتقل تو ہو رہی ہے سندھ میں، لیکن ایک منظم طریقے سے اگر یہ آگے بڑھتی رہے انشاءاللہ تعالی پوری جماعت غرباء اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے جماعتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کرسیوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے مسلک کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے۔ جو بھی قرآن اور سنت کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، کسی بھی جماعت کے علماء ہیں وہ ہمارے اپنے بزرگ علماء ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی ساتھی ہے وہ ہمارا اپنا ساتھی ہے۔ جب یہ چیز ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے گی اور یہ تبدیلی ہمارے اندر سب کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ بدلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے پہلے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر بدل لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن ساتھیوں نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے قدموں کو ثابت قدم رکھے، اور ان تنصر اللہ پر عمل کرتے ہوئے جو یہ قدم بڑھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا وہ وعدہ بھی پورا فرما دے، ینصرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔